یاد رکھیے اسلام بالکل بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ جس مذہب کا نام ہی ہو اسلام، اسلام کیا مطلب؟ امن، محبت، پیس۔ جس مذہب کا نام ہی ہو اسلام، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دہشت گرد بھی ہو؟ جو انسان دہشت گرد ہے، جو انسان ٹیررسٹ ہے، اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا۔ جو انسان دہشت گرد ہے، جو ٹیررسٹ ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یا تو وہ کسی مذہب سے جڑا ہوگا یا تو ٹیررسٹ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی مذہب نہیں کہتا کہ کسی کو مارو جا کے اور آپ کو جنت مل جائے گی، اسلام بھی نہیں کہتا ایسا۔ لیکن یہ لوگوں میں غلط امیج بتائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ مسلمان مار کے گئے، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جو مارا وہ دہشت گرد ہے، وہ ٹیررسٹ ہے۔ اب وہ اگر اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ لیا تو اسلام غلط نہیں ہے، وہ بندہ غلط ہے۔ سمجھے نا بات؟ اس کی بہت سی مثالیں دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں واشنگ مشین ہے، اب واشنگ مشین آپ چلا رہے ہو، آپ کو چلانی نہیں آتی، آپ الٹی سیدھی چلا رہے ہو اسے، آپ کے کپڑے صاف نہیں ہو رہے، آپ چالو نہیں کر پا رہے، تو واشنگ مشین خراب ہے؟ نہیں، آپ خراب ہو نا، آپ کو نہیں پتہ، آپ کو نالج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کا بھی معاملہ ہے۔ اسلام مذہب جو ہے نا، اس کا نام ہی امن، محبت۔ تو جو لوگ بھی یہ کہیں گے کہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، میڈیا آج بہت زیادہ اسے اٹھائے گی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ مذہب یہ نہیں ہے اسلام، یہ تو صرف سیاسی لوگ آ کر اسے اتنا بڑا مدعا بنا دیے، ورنہ ایکچوئل میں تو جو ٹیررسٹ ہے وہ ٹیررسٹ ہے۔ ہم بالکل اس کی مذمت کرتے کہ یہ بالکل بہت غلط ہوا، اور ہم کہتے بھی ہے کہ انہیں پکڑنا چاہیے، چوراہے پہ لٹکانا چاہیے، انہیں عبرت بنانا چاہیے، انہیں عبرت بناؤ۔ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، کیونکہ مرنے والے مسلمان بھی تھے، مرنے والے نان مسلم بھی تھے، تو مرنے والے مسلمان بھی تھے، دونوں موجود تھے۔ لیکن اگر وہ اپنا تعلق اسلام سے جوڑ لیا ہے، جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جوڑا ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہو جوڑ لیا ہے تو تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام سے جڑ گیا ہے لیکن ہے دہشت گرد۔ تو یہ جو بھی کام ہو رہے ہیں، اسلام اس تعلق سے صاف کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ بہت اہم آیت ہے یہ۔ اللہ کہتا ہے کسی بھی ایک جان کو اگر کوئی قتل کرتا ہے، مسلمان کہا؟ مسلمان کہا؟ نہیں۔ ہندو کہا؟ کرسچن کہا؟ نہیں۔ جان کا ہے، جان، انسان۔ کوئی بھی شخص کسی ایک انسان کو اگر قتل کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ اسلام اتنا زیادہ حساس مذہب ہے، وہ کہتا ہے آپ کسی کو بھی نہیں قتل کر سکتے، چاہے وہ نان مسلم کیوں نہ ہو۔ لیکن امیج ایسی بتائی جائے گی، اب اسے آپ ہی تو بتاؤ گے کہ ہمارا اسلام یہ نہیں، ہمارا اسلام یہ ہے۔ کہتا ہے اگر کسی ایک کو بھی اگر آپ قتل کرو گے تو آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے، ہم اس کی پوری مذمت کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا ہوا ہے تو ہم سرکار سے یہ بھی کہیں گے کیا کرے، اس کے خلاف ایکشن لیں، انہیں پکڑا جائے۔ اس کا تعلق مسلمانوں سے بالکل بھی نہیں ہے۔ کچھ واقعات دیکھو کہ اسلام کیسا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا سمامہ، وہ بہت بڑا اسلام دشمن تھا، بہت بڑا اسلام دشمن، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھے، یہ لوگ تھے نا، ویسے ہی سمامہ بھی تھا، وہ بھی بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا۔ اب وہ آیا ہوا تھا، صحابہ نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ غور سے سنو، ایک شخص سمامہ، وہ بہت بڑا اسلام دشمن تھا، اسلام کو مانتا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے اسے پکڑ لیا اور لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے کیا کرو، مسجد نبوی میں ایک پلر سے باندھ دو۔ اسے باندھ دیا گیا۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے۔ اچھا، جو باندھ کے رکھے تھے اس میں ظاہر ہے اسے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو کھولا جاتا تھا، اسے کھانا دیا جاتا تھا، یہ ساری چیز ہوتی تھی، بس باندھ کے رکھا گیا تھا سزا کے طور پر۔ اس سے ایک اور چیز پتہ چلی کہ مسجدوں میں نان مسلم بھی آ سکتے ہیں۔ سمجھے بات؟ مسجدوں میں نان مسلم بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مسجد میں باندھا ہے؟ بول لو، مسجد نبوی۔ جب مسجد نبوی میں بندے کو باندھا جا سکتا ہے جو نان مسلم ہے، تو پھر ان مساجد کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہ مسجد نبوی کی فضیلت زیادہ ہے نا، جیسے مسجد اقصیٰ کی زیادہ ہے، مسجد حرم کی زیادہ ہے، ویسے ہی مسجد نبوی کی بھی فضیلت زیادہ ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر شخص کو باندھ دیا۔ اور اس سے ایک اور چیز پتہ چلی کہ اگر آج کے ٹائم پر کوئی مسجد نبوی میں
نان مسلم کو لے جاتا ہے تو وہ چیز غلط نہیں ہے، لے جایا جا سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ چلے گئے تو کوئی قیامت کی نشانی ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں اٹھا دیتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں کافر آیا کرتے تھے، مسجد میں آتے تھے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے باندھ دیا۔ ایک دن گزر گیا، اللہ کے رسول اگلے دن صبح آئے اور حال چال پوچھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کیا کیا جائے آپ کے ساتھ؟ وہ کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے تو آپ کا شکر گزار رہوں گا، آپ کا احسان رہے گا بہت بڑا، لیکن اگر آپ مجھے سزا دیتے تو میں مستحق ہوں سزا کا۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں سزا کا مستحق ہوں، آپ اگر مجھے سزا دیتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر چھوڑ دو گے تو شکر گزار ہو، احسان رہے گا آپ کا بہت بڑا۔ اللہ کے رسول چلے جاتے۔ ایک دن اور بنتا ہے، وہ اگلے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے اور کہتے کہ کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں سیم ڈائلاگ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد اگر آپ ہمیں چھوڑ دیتے ہو تو آپ کا شکر گزار رہوں گا، لیکن اگر نہیں چھوڑتے ہو، سزا دیتے ہو، تو پھر میں ہوں مستحق، میں نے ایسے کرتوت کی ہیں، حرکتیں میری ایسی ہے کہ آپ مجھے سزا دے سکتے ہو۔ پھر اللہ کے رسول چلے جاتے۔ پھر تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، 3 دن ہو گیا، 3 دن تک وہ کہاں بندھا ہوا ہے؟ مسجد نبوی میں۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پوچھتے بتائیے، پھر وہی بات کہتے کہ اگر سزا دو گے تو میں مستحق ہوں، میرے کرتوت ایسے ہے کہ سزا مجھے ملنی چاہیے، چھوڑ دیتے تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، آپ غور کرو، وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول، انہیں چھوڑ دو، جبکہ وہ اسلام دشمن تھا، اور اسلام دشمن نہیں تھا صرف، وہ ٹاپ لیول والا تھا۔ صرف کافر جو تھے سارے، وہ صرف عام کافر نہیں تھا، وہ ٹاپ لیول کا دشمن تھا سمامہ۔ اللہ کے رسول نے انہیں کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ وہ جاتے ہیں باہر، اور جا کر قریب میں ایک تالاب ہوتا ہے، وہاں غسل لیتے ہیں، اور غسل لینے کے بعد واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، یہ تھا اسلام۔ اللہ کے رسول نے انہیں دعوت نہیں دی، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ایمان لے آؤ تب آپ کو چھوڑ دیں گے، نہیں۔ اللہ کے رسول 3 دن باندھ کر کے اللہ کے رسول نے تیسرے دن چھوڑ دیا، جاؤ۔ وہ اللہ کے رسول کے اخلاق دیکھ کر اتنا متاثر ہوا وہ شخص کہ وہ واپس آیا نہا کر اور کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور اس کے الفاظ سنو، وہ کہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے مجھے اس چہرے سے جتنی نفرت تھی، اس دنیا میں اتنی نفرت کسی اور چہرے سے نہیں تھی، لیکن آج کے بعد جتنی محبت مجھے اس چہرے سے ہے، اتنی محبت مجھے کسی اور چہرے سے نہیں ہے۔ یہ تھا اسلام۔